عدت کیس میں لاسٹ ہیئرنگ پہ پروسیکیوٹر یعنی کہ سرکاری وکیل نے یہ کہا کہ کیس میں کبھی کبھی پروسیکیوشن تفتیش ٹھیک نہیں کرتی تو فریق بنایا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپیل میں سرکار کو فریق بنایا گیا، مجھے اعتراض ہے، اور جن کیسز کا حوالہ دیا ان میں سرکار پہلے سے فریق ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے مزید کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد تفتیش کی جاتی ہے، اگر ثبوت نہیں تو کیس سے ملزمان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے آرگومنٹ جو دیے، انہوں نے بڑے سیدھے انداز میں عدالت میں کہا کہ عدت کیس نہیں بنتا، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف عدت کیس نہیں بنتا، اور انہوں نے کہا کہ سرکار کو تفتیش کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی گئی فیور میں سارے کا سارا، اور انہوں نے حقائق بتائے، جو کہ حقائق تھے وہ بتا دیے عدالت کو۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف شکایت پرائیویٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ سرکاری پروسیکیوٹر بنتا ہی نہیں۔ اب اس میں سرکار نے رضوان عباسی کو پروسیکیوٹر مقرر کیا ہوا ہے اور رانا حسن عباس کو۔ اب رانا حسن عباس خود کہہ رہے ہیں کہ جناب قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ پرائیویٹ پروسیکیوٹر ہائر کیا جائے، اور یہ کیس جو ہے وہ سرکار کا نہیں بنتا، یہ بلکہ دو فریقین کے درمیان ہے، خاور مانی کا ہے اور عمران خان صاحب ہیں یا بشریٰ بی بی ہیں۔ اس میں سرکار کہاں سے آ گئی؟ تو چونکہ سرکار نے تو آپ کو پتا ہے کہ سارا کام ہی سرکار نے کیا ہوا ہے، تو وہ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی عمران خان بشریٰ بی بی کے خلاف شکایت پرائیویٹ ہے، دفعہ 496 اور 496 بی کے تحت شکایت دائر کی گئی، 496 بی بعد میں حذف کر دی گئی۔ شکایت کا علاقائی دائرہ اختیار کا بھی تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ سرکاری وکیل کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد کا کیس ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی عدت والے کیس میں میرٹ پہ دیکھا جائے تو بھی، اور ادروائز وہ کہتے ہیں یہاں کا کیس ہی نہیں ہے، نکاح لاہور میں ہوا اور کیس ادھر کیا ہوا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بشریٰ بی بی کی شادی لاہور میں ہوئی، اسلام آباد میں نہیں، اور فرد جرم دفعہ 496 پر لگائی گئی، دائرہ اختیار کا تعین نہیں کیا گیا، شادی لاہور میں ہوئی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کیس چلایا ہی غلط جا رہا ہے۔ میں پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کے دلائل کی تائید کرتا ہوں، وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، اور سیشن جج شاہ رخ ارجمند صاحب نے کہا پھر تو آپ کہیں کہ ریاست آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، ریاست کو ایسا ہی ہونا چاہیے، میں پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کی تعریف کرتا ہوں۔ سرکاری پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشریٰ بی بی نے کوئی بیان دیا اور بیان کو نظر انداز کیا جائے، یعنی کہ خاتون کی گواہی جو ہے عدت میں وہ بہت بڑی ویلڈ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ رانا حسن عباس نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اپریل 2023 میں محمد حنیف نے ایسی ہی شکایت دائر کی تھی، میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہوا تھا، اور جیسے الزامات خاور مانیکا نے لگائے ویسے ہی محمد حنیف نے بھی لگائے تھے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے محمد حنیف کی جانب سے دائر شکایت عدالت میں پڑھی، یعنی محمد حنیف نے جو درخواست دی تھی وہ پڑھی، اور گواہ مفتی سعید کا ذکر محمد حنیف کی شکایت میں بھی ہے، رانا حسن عباس کہہ رہے ہیں۔ عدالت نے علاقائی دائرہ اختیار پر شکایت خارج کر دی، میں عدالت میں موجود تھا، یعنی کہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ درخواست یہ اسی طرح کی خاور مانیکا والی درخواست ہے، یہ محمد حنیف کے نام سے پہلے آئی تھی اور عدالت نے اس کو خارج کر دیا تھا، اور خارج اس بنیاد پر کیا تھا کہ محمد حنیف کی شکایت قابل سماعت قرار نہیں دی گئی تھی، اس لیے اس کو خارج کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہی درخواست خاور مانیکا نے دائر کی۔ علاقائی دائرہ اختیار کا تعین کیے بغیر عدت میں نکاح کیس کا ٹرائل کیا گیا، اور خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ یہ عید سے ایک دن پہلے کی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ رضوان عباسی دلائل دیں گے، انہیں سنا جائے، اور گزشتہ سماعت پر بیٹھے رہے، دلائل نہیں دیے، رضوان عباسی آج بھی نہیں آئے، وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا۔ اب ذرا رانا حسن عباس کے ساتھ کیا کیا سرکار نے عید کی چھٹیوں کے دوران رانا حسن عباس کے ساتھ سرکار نے کیا کیا، اور یہ ہے بریکنگ نیوز۔ عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف جو دائر اپیل میں دلائل دینے والے وکیل پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کا فی الفور تبادلہ کر دیا گیا ہے، یعنی عید کی چھٹیوں میں ان کو ہٹا دیا گیا۔ ابھی کیس چل رہا ہے اور 15 اپریل ہیئرنگ ہے، اور وہ آرگومنٹس دے چکے ہیں، دلائل دے چکے ہیں رانا حسن عباس، اور وہ بتا چکے ہیں کہ عدت کا کیس جو ہے وہ بنتا ہی نہیں تھا، اور یہ پہلے خارج ہو چکا تھا، اور محمد حنیف نے کیا تھا، اور وہی پھر خاور مانیکا نے کیا۔ تو اس میں عورت کی جو گواہی ہے
وہ بڑی ویلڈ ہے اس کو دیکھا ہی نہیں گیا اور یہ کیس بنتا ہی نہیں نہ عمران خان پہ نہ بشرا بی بی پہ. تو اس سرکاری وکیل کو پروسیکیوٹر کو رانا حسن عباس صاحب کا تبادلہ کر دیا گیا فی الفور اور پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کی خدمات نارکوٹکس کیسز میں دے دی گئیں. منشیات والے کیسز میں ان کو منتقل کر دیا گیا اور رانا حسن عباس کی جگہ پروسیکیوٹر عدنان علی کو سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں تعینات کر دیا گیا. یعنی پروسیکیوٹر ہی تبدیل کر گئے جو کہ دلائل دے چکے ہیں. آپ نے بغیر اجازت رانا حسن عباس پہ اب اعتراض کیا گیا وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے بغیر اجازت میڈیا چینلز پر کیسز سے متعلق بیان جاری کیے اور عدالتوں میں پیش ہونے سے فوری طور پر روکا جاتا ہے. آپ کو اپنے سوشل میڈیا سے تمام مواد حذف کر دیں. ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کا رانا حسن عباس کو خط اور پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کو ایڈیشنل سیشن جج سکندر خان کی عدالت میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. اور پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے عید سے ایک دن پہلے جو ہیئرنگ تھی اس میں دلائل دیے تھے اور دلائل دیتے ہوئے ان کا بھرکس نکال دیا تھا اور وہ دلائل ایسے تھے کہ حکومت وہ کیس عدت کا کیس بالکل بنتا ہی نہیں، یہ دلائل تھے. تو لہٰذا رانا حسن عباس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو میچ فکسنگ بھی ہو رہی ہے، کیس فکسنگ بھی ہو رہی ہے، ججز کو بھی مینج کیا جا رہا ہے. 6 ججز خط لکھ چکے ہیں، ان کی تمام باتیں ان کی درست ثابت ہو رہی ہیں. تو یہ صرف کیوں کیا گیا؟ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ 15 تاریخ کو اب نئے پروسیکیوٹر ہوں گے اور وہ اس کی مخالفت کریں گے. اور حالانکہ رانا حسن عباس اپنا کام کر چکے ہیں، انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیشن جج جو ہیں ارجمن وہ اب کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کا امتحان ہے. اور اگر تو انہوں نے آرگومنٹس کو دوبارہ سے سنا نئے پروسیکیوٹر سے تو پھر پرانے پروسیکیوٹر کے دلائل کہاں جائیں گے؟ تو مقصد صرف یہ تھا کہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ہر حال میں جیل میں رکھنا ہے اور جیل میں رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہاں تک کہ سرکاری وکیل جو ہیں وہ بھی عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کیس نہیں بنتا تھا. یہ تو معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں جی. اور یہ میں نے آپ کو بڑا ایک سمپل فیکچول کیس جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ابھی بھی بندر بانٹ کا سلسلہ جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی قانون کوئی دستور کسی قسم کی کوئی نہیں رکھی جا رہی، اب اس کو پریفرنس نہیں دی جا رہی. اور اب جو آخری کیونکہ انہوں نے عدالت سے پہلے عید سے پہلے انہوں نے رہا ہونا تھا اور اسی لیے سرکاری وکیل رضوان عباسی جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے، روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے، بیٹھے رہے اور عید کے بعد کا وقت لیا. تو مختصر یہ کہ معاملات جی کنٹرول میں نہیں ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے اور جھوٹے مقدمات کو جتنی دیر تک جیسے جیسے دبایا جائے گا یہ دبنے والے نہیں ہیں، جھوٹے مقدمات میں ختم ہونا ہی ہے.